بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ فضائل اعمال، حکایت صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم۔ حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ عنہا کی زندگی اور تنگی۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کی والدہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی سوتیلی بہن مشہور صحابیات میں سے ہیں۔ شروع ہی میں مسلمان ہو گئی تھیں۔ کہتے ہیں کہ 17 آدمیوں کے بعد یہ مسلمان ہوئی تھیں۔ ہجرت سے 27 سال پہلے پیدا ہوئیں، اور جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ پہنچ گئے تو حضرت زید رضی اللہ عنہ وغیرہ کو بھیجا کہ ان دونوں حضرات کے اہل و عیال کو لے آئیں۔ ان کے ساتھ ہی حضرت اسماء رضی اللہ عنہا بھی چلی آئیں۔ جب قباء میں پہنچیں تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما پیدا ہوئے، اور ہجرت کے بعد سب سے پہلی پیدائش ان کی ہوئی۔ اس زمانے کی عام غربت، تنگ دستی، فقر و فاقہ مشہور و معروف ہے، اور اس کے ساتھ ہی اس زمانے کی ہمت، جفا کشی، بہادری، جرأت ضرب المثل ہیں۔ بخاری میں حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کا طرز زندگی خود ان کی زبان سے نقل کیا ہے۔ فرماتی ہیں کہ جب میرا نکاح زبیر رضی اللہ عنہ سے ہوا تو ان کے پاس نہ مال تھا، نہ جائیداد، نہ کوئی خادم کام کرنے والا، نہ کوئی اور چیز۔ ایک اونٹ پانی لاد کر لانے والا اور ایک گھوڑا۔ میں ہی اونٹ کے لیے گھاس وغیرہ لاتی تھی اور کھجور کی گٹھلیاں کوٹ کر دانے کے طور پر کھلاتی تھی۔ خود میں پانی بھر کر لاتی، اور پانی کا ڈول پھٹ جاتا تو اس کو آپ ہی سیتی تھی، اور خود ہی گھوڑے کی ساری خدمت، گھاس دانہ وغیرہ کرتی تھی، اور گھر کا سارا کاروبار بھی انجام دیتی تھی۔ مگر ان سب کاموں میں گھوڑے کی خبر گیری اور خدمت میرے لیے زیادہ مشقت کی چیز تھی۔ روٹی البتہ مجھے اچھی طرح پکانا نہیں آتی تھی، تو میں آٹا گوندھ کر اپنے پڑوس کی انصار عورتوں کے یہاں لے جاتی۔ وہ بڑی سچی مخلص عورتیں تھیں، میری روٹی بھی پکا دیتی تھیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچنے پر زبیر رضی اللہ عنہ کو ایک زمین جاگیر کے طور پر دے دی، جو 2 میل کے قریب تھی۔ میں وہاں سے اپنے سر پر کھجور کی گٹھلیاں لاد کر لایا کرتی تھی۔ میں ایک مرتبہ اسی طرح آ رہی تھی اور گٹھڑی میرے سر پر تھی۔ راستے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مل گئے۔ اونٹ پر تشریف لا رہے تھے اور انصار کی ایک جماعت ساتھ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھ کر اونٹ ٹھہرایا اور اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا تاکہ میں اس پر سوار ہو جاؤں۔ مجھے مردوں کے ساتھ جاتے ہوئے شرم آئی، اور یہ بھی خیال آیا کہ زبیر کو غیرت بہت ہی زیادہ ہے، ان کو بھی یہ ناگوار ہوگا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میرے انداز سے سمجھ گئے کہ مجھے اس پر بیٹھتے ہوئے شرم آتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ میں گھر آئی اور زبیر رضی اللہ عنہ کو قصہ سنایا کہ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم ملے اور یہ ارشاد فرمایا، مجھے شرم آئی اور تمہاری غیرت کا خیال بھی آیا۔ زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ خدا کی قسم، تمہارا گٹھلیاں سر پر رکھ کر لانا میرے لیے اس سے بہت زیادہ گراں ہے، مگر مجبوری یہ تھی کہ یہ حضرات خود تو زیادہ تر جہاد میں اور دین کے دوسرے امور میں مشغول رہتے تھے، اس لیے گھر کے کاروبار عام طور پر عورتوں کو ہی کو کرنا پڑتے تھے۔ اس کے بعد میرے باپ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ایک خادم جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا تھا میرے پاس بھیج دیا، جس کی وجہ سے گھوڑے کی خدمت سے مجھے خلاصی ملی۔ گویا بڑی قید سے میں آزاد ہو گئی۔ عرب کا دستور پہلے بھی تھا اور اب بھی ہے کہ کھجور کی گٹھلیاں کوٹ کر یا چکی میں کوٹ کر پھر پانی میں بھگو کر جانوروں کو دانے کے طور پر کھلاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہجرت کے وقت مال لے جانا اور حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کا اپنے دادا کو اطمینان دلانا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہجرت فرما کر تشریف لے جا رہے تھے تو اس خیال سے کہ نامعلوم راستے میں کیا ضرورت درپیش ہو کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ تھے، اس لیے جو کچھ مال اس وقت موجود تھا
جس کی مقدار 5-6 ہزار درم تھی وہ سب ساتھ لے گئے تھے۔ ان حضرات کا تشریف لے جانے کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے والد ابو قحافہ جو نابینا ہو گئے تھے اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ پوتیوں کے پاس تسلی کے لیے آئے، اگر افسوس سے کہنے لگے کہ میرا خیال ہے کہ ابو بکر نے اپنے جانے کا صدمہ بھی تم کو پہنچایا اور مال بھی شاید سب لے گیا کہ یہ دوسری مشقت تم پر ڈالی۔ اسماء رضی اللہ عنہ کہتی ہیں میں نے کہا نہیں دادا ابا، وہ تو بہت کچھ چھوڑ گئے ہیں۔ یہ کہہ کر میں نے چھوٹی چھوٹی پتھریاں جمع کر کے گھر کے اس طاق میں بھر دیں جس میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے درم پڑے رہتے تھے، اور ان پر ایک کپڑا ڈال کر دادا کا ہاتھ اس کپڑے پر رکھ دیا، جس سے انہوں نے ہاتھ سے یہ اندازہ کیا کہ یہ درم بھرے ہوئے ہیں۔ کہنے لگے خیر، یہ اس نے اچھا کیا، تمہارے گزارے کی صورت اس میں ہو جائے گی۔ اسماء رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ خدا کی قسم کچھ بھی نہیں چھوڑا تھا، مگر میں نے دادا کو تسلی کے لیے یہ صورت اختیار کی کہ ان کو اس کا صدمہ نہ ہو۔ یہ دل گردے کی بات ہے، ورنہ دادا سے زیادہ ان لڑکیوں کو صدمہ ہونا چاہیے تھا، اور جتنی بھی شکایت اس وقت دادا کے سامنے کرتی درست تھا کہ اس وقت کا ظاہری سہارا ان پر ہی تھا۔ ان کے متوجہ کرنے کی بظاہر بہت ضرورت تھی کہ ایک تو باپ کی جدائی، دوسرے گزارے کی کوئی صورت ظاہر نہیں، پھر مکہ والے عام طور سے دشمن اور بے تعلق، مگر اللہ جل شانہ نے ایک ایک ادا ان سب حضرات کو، مرد ہو یا عورت، ایسی عطا فرمائی تھی کہ رشک آنے کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اول میں نہایت مالدار اور بہت بڑے تاجر تھے، لیکن اسلام کی اور اللہ کی راہ میں یہاں تک خرچ فرمایا کہ غزوہ تبوک میں جو کچھ گھر میں تھا سب ہی کچھ لا دیا، جیسا کہ چھٹے باب کے چوتھے قصے میں مفصل گزرا ہے۔ اسی وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں پہنچایا جتنا ابو بکر کے مال نے۔ میں ہر شخص کے احسانات کا بدلہ دے چکا ہوں، مگر ابو بکر کے احسانات کا بدلہ اللہ ہی دیں گے۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کی سخاوت۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ بڑی سخی تھیں، اول جو کچھ خرچ کرتی تھی اندازے سے ناپ تول کر خرچ کرتی تھیں، مگر جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ باندھ باندھ کر نہ رکھا کر اور حساب نہ لگایا کر، جتنا بھی قدرت میں ہو خرچ کر لیا کر، تو پھر خوب خرچ کرنے لگیں۔ اپنی بیٹیوں اور گھر کی عورتوں کو نصیحت کیا کرتی تھیں کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے اور صدقہ کرنے میں ضرورت سے زیادہ ہونے اور بچنے کا انتظار نہ کیا کرو۔ اگر ضرورت سے زیادتی کا انتظار کرتی رہو گی تو ہونے کا ہی نہیں، کہ ضرورت خود بخود بڑھتی رہتی ہے، اور اگر صدقہ کرتی رہو گی تو صدقے میں خرچ کر دینے سے نقصان میں نہیں رہو گی۔ ان حضرات کے پاس جتنی تنگی اور ناداری تھی اتنی ہی صدقہ و خیرات اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی گنجائش اور وسعت تھی۔ آج کل مسلمانوں میں افلاس و تنگی کی عام شکایت ہے، مگر شاید ہی کوئی ایسی جماعت نکلے جو پیٹ پر پتھر باندھ کر گزر کرتی ہو یا ان پر کئی کئی دن کا مسلسل فاقہ ہو جاتا ہو۔ بس بھئی جو کچھ پڑھا سنا اللہ رب العزت اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا جو اخلاص تھا اللہ اس کا شرع اشیر ہمیں بھی نصیب عطا فرمائے، تاکہ ہماری بھی دنیا اور آخرت سنور جائے۔ آج کے لیے اتنا ہی، آئندہ کے لیے انشاءاللہ جاری ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔